مولا کائنات کی ولایت پر بلند تر صلوات، جناب سیدہ کی عصمت پر بلند تر صلوات، امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت پر بلند تر صلوات، امام حسین کی شہادت پر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر وارباب العالمین لتراب مقدم الفدا واجل اللہ تعالی فیض شریف وسهل اللہ تعالی مخرج شریف ولعنت اللہ علی اعدائهم وحاشرهم کریم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وبلائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ جتنی دیر گفتگو ہوگی حضرت امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہ آج تابوت کی برآمدی ہے اور وقت اختصار کے ساتھ ہے، اور جتنی دیر گفتگو ہوگی وہ مسائل میں، تو میں گزارش کروں گا کہ امام حسین کا بات بھائی جاری شاری ہے وہ ہم کیا کہیں گے، بس جتنے بھی ہم سب مل کر ہیں سب بیٹھ کر جناب سیدہ مشکلات محفوظ کریں۔ گزارش کروں گا، فرمان ہے معصوم کا کہ آل محمد کی مجلس میں جناب سیدہ فرماتی ہے کہ اگر ایک پڑھنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو تو حضور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں اس وقت ہم جناب سیدہ کو اس کے لال کا پرسہ دیں گے۔ میں نے عرض کر دیا کہ آج صرف جتنی دیر گفتگو کروں گا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے مختلف پہلو پر گفتگو، تو فضائل کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، پورا قرآن ان کا فضائل ہے۔ جب فضائل پڑھے جاتے ہیں تو مومنین زبان سے بات ہوتی ہے، مگر چونکہ مسائل پڑھا جاتا ہے مسائل کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، روح سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ کا دل پوری طرح توجہ نہیں دے گا آپ کیا خوش آنسو نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح ہم نے امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیا، اسی طرح ہم شب عاشور سمجھتے تھے جناب سیدہ کو اس کے لال حسن مجتبیٰ کا پرسہ دیں گے۔ پہلا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی محبت ہے حسن اور حسین کے اندر، یہ دونوں بھائیوں میں محبت کتنی ہے کہ جب آئے ہیں تو 3 شعبان کو حسین دنیا میں تشریف لائے اور 15 رمضان کو امام حسن مجتبیٰ آئے۔ رمضان اور شعبان اکٹھا، اور جب حسین دنیا سے گئے محرم میں تو وہ مہینہ محرم کا، اور جب حسن مجتبیٰ دنیا سے گئے تو سفر کا مہینہ۔ یہ دونوں حسن حسین مل جائیں تو حسنین بن جاتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو مظلومیت کا گھرانہ ہے۔ اللہ جانے کتنی مصیبتیں اس گھرانے نے اپنی امت کے لیے برداشت کی ہے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے علماء اس کلام کو بار بار دہراتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیتیں جتنی بار دہرائی جائے تو اس کا ثواب بلند ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بدر کے لال 2 تھے، حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء۔ جو حسن تھا وہ امیر تھا، جو حسین تھا وہ غریب تھا۔ جو امیر تھا وہ بستر پر تڑپتا رہا، اور جو غریب تھا وہ تپتی ہوئی ریت پر تڑپتا رہا۔ یہ دونوں بھائیوں کا مقدر دیکھیں، صفتین ہیں یہ،
خاتم المرسلین کے فرزند حسن حسین، ان کی شہادت کے اندر امت کی ہدایت پوشیدہ تھی۔ امام صاحب علم ہوتا ہے، امام کے علم میں سب کچھ تھا۔ امام، ہمارا ہر امام اپنے قاتل کو جانتا تھا کہ ہمارا قاتل کون ہے۔ مولا کائنات جانتے تھے کہ میرا قاتل کون ہے۔ حسن مجتبیٰ جانتے تھے کہ مجھے زہر دینے والی کون ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے امام حسن مجتبیٰ 9 مرتبہ زہر دیا گیا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، 1 سیکنڈ بھی لگا مجھے کہتے تھے 9 مرتبہ بطول کے لال کو زہر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں نے پڑھی کہ ایک ملعون کو شام سے بھیجا گیا، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا عصا دیا گیا، اس عصا کی جو علی تھی وہ زہر میں گجی ہوئی تھی۔ جب وہ مردود شام سے مدینے آیا اور لوگ جانتے تھے کہ یہ نابینا ہے، اس ملعون نے وہ عصا میرے امام کے پیروں پہ مارا۔ یعنی کس طرح زہر دیا گیا بطول کے لال کو۔ تلوار سے کٹ کے شہید ہو جانا آسان ہے، زہر سے تڑپ تڑپ کے مرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا 9 مرتبہ زہر دیا گیا بطول کے لال کو۔ کیسے؟ کبھی شہد میں زہر دیا گیا، کبھی انگوروں میں زہر دیا گیا۔ اور عزاداروں، زہر کہاں سے منگوایا گیا؟ روم سے منگوایا گیا۔ معصوم جانتا تھا میرا قاتل کون ہے، مگر معصوم چونکہ ہوتا ہے ہادی، اس کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے، اس وقت تک فتویٰ صادر نہیں ہو سکتا جب تک نجاست ظاہر نہ ہو جائے۔ امام حسن مجتبیٰ کو 9 مرتبہ زہر دیا گیا، اور تاریخ میں نے پڑھا ایسا زہر تھا کہ اگر وہ زہر کسی جانور کے سینگ پر لگا دیا جاتا تو وہ دودھ کی جگہ خون دینے لگتا۔ اور پھر یہ زہر جو منگوایا گیا، آخری زہر یا روم سے منگوایا گیا، اور کہا یہ گیا کہ دریا کی مچھلیوں کو ختم کرنا، دریا کی مچھلیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہانہ لگایا گیا کہ وہ زہر دیا جائے تو تالاب میں ڈالنا ہے تاکہ مچھلیاں، حیوانات پانی کے جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ زہر لایا گیا، جوزہ بنت اشعث کو دیا گیا، اسے لالچ بھی دیا گیا کہ اس عوض ملعون شام، خنزیر شام تجھے ضرور جواب دے گا اور تیری شادی کرے گا یزید کے ساتھ۔ یہ تو لالچ دیے گئے اس زہر کے ساتھ۔ اب چونکہ میرے مولا کے نکاح میں تھی، وہ حرم میں تھی، امام جانتے تھے، کہا یہ گیا کہ یہ 2 لالچ دیے گئے جوزہ بنت اشعث کہ یہ جو زہر تم دو گے تو اس کے بدلے میں شام کی حکمرانی بھی دی جائے گی اور یزید کے ساتھ شادی بھی کروائی جائے گی۔ عزاداروں، آل محمد نے اپنے کافروں کو جانتے ہوئے، مگر مقصود تھی امت کی ہدایت، امت کی ہدایت مقصود تھی، تو آل محمد خاموش ہو گئے، سب جاننے والے تھے۔ میں نے ایک روایت پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے چھٹے امام سے یہ روایت کتابوں میں موجود ہے، تفسیر نور الثقلین کی روایت ہے۔ روایت کیا ہے کہ جب یوم محشر ہوگا، جناب سیدہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں حشر کے دن پیش ہو کر خدا سے عرض کرے گی۔ حشر کے دن جناب سیدہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگی اور خدا کے ساتھ کے عرش کو پکڑ کر جناب سیدہ عرض کرے گی، اے پانے والے، تو نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے، حسن حسین، اور اے پالنے والے، میری شہادت کے بعد دونوں کو شہید کیا گیا۔ اے پالنے والے، میں تجھ سے عرض کرتی ہوں کہ مجھے حسن اور حسین کی شہادت دے۔
تو تاریخ کے جملے ہیں، تفسیر نور سکرین کے جملے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ساتھ عرش کا حجاب ہٹ جائے گا. جب حجاب ہٹے گا تو جناب سیدہ کیا دیکھیں گی؟ ایک تش ہوگا اور اس میں حسن کے جگر کے ٹکڑے آ رہے ہوں، اور پھر جناب سیدہ کو وہ منظر دکھایا جائے گا جب شبر نے 13 ضرب اٹھے امام حسن پس گردن پر شہید کیا. تو جناب سیدہ وہ منظر دیکھیں یوم محشر کے دن. یہ تفسیر نور سکرین کے اندر موجود ہے. راوی کون ہے؟ چھٹا امام فرماتا ہے. اور پھر میری بیوی اپنے پروردگار سے دعا کریں گے، پالنے والے میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگی اور جب تک میرا ایک ایک عزادار جو میرے بیٹے حسن اور حسین پر روتا رہا، جب تک وہ داخل نہیں ہو جائے گا میں جنت میں داخل ہوں. دیکھیں کتنی بیوی ہے اپنے بیٹوں اپنے لال کی پشت قبول کرنے والی ہے. عزاداروں ہم اس شب میں سیدزادی کے لیے، اس مرشدزادی کے لیے فکر ہوئے کہ آج اس لال کا پشت دے، اس آقا زادی کا پشت دے. لیکن عالم دین تھے نجف کے اندر، ایک بہت بڑے عالم تھے نجف اشرف کے اندر. وہ فضائل کم پڑھتے تھے، مسائل بڑے طویل پڑھتے تھے. وہ طویل مسائل پڑھتے تھے. کبھی امام علی کے روضے پہ پڑھتے تھے، کبھی امام حسین کے روضے پہ جاتے تھے. ہر جگہ مسائل طویل پڑھتے تھے. اتنے بڑے عالم دین تھے کہ ساری زندگی ان کی آل محمد کے مسائل میں گزر گئی. ایک مرتبہ کیا ہوا، خواب میں امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے اور خواب میں آگے کہا دیکھو تم ہمارے ذاکر ہو اور تم ہمیشہ ہمارا ذکر کرتے ہو، لیکن آج تک تم نے کبھی بھی میری مصیبت کو بیان نہیں کیا. وہ ذاکر گھبرا گیا اور کہا مولا میں تو آپ کے مسائل بیان کرتا ہوں، مولا میں تو جب آپ ذکر کرتا ہوں تو مولا میں بتاتا ہوں دنیا کو کہ امام حسن مجتبیٰ وہ ہے کہ جس کے جگر کے ٹکڑے دشت میں آتے رہے. امام نے کہا نہیں، تم نے ہماری مصیبت کو بیان نہیں کیا. اس نے رو کر کہا مولا میں تو ہر مجلس میں بیان کرتا ہوں کہ کس طرح امام حسن مجتبیٰ کو جب حسن کا فل دیا گیا اور جب جنازہ لے کے جانے لگے تو آپ کے لاشے میں تیر مارے گئے. امام نے کہا نہیں، تم نے ابھی بھی ہماری مصیبت کو بیان نہیں کیا. عزاداروں کئی توجہ چاہوں گا، مسائل کو جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. کہا مولا پھر وہ کون سی مصیبت ہے جو میں نے طویل مسائل پڑھنے کے باوجود ابھی تک منبر سے بیان نہیں کی. تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا دیکھو جب بھی تم میرا مسائل پڑھنا تو ایک مرتبہ تم یہ بتانا کہ ایک شہر تھا کہ جس کا نام مدینہ تھا، اس مدینے میں ایک گلی تھی، اس گلی میں ایک دروازہ تھا، اس دروازے کو جلایا گیا اور جلتا ہوا دروازہ جس بیوی پہ گرا حسن مجتبیٰ کی بات تھی. وہ حسن مجتبیٰ کی بات تھی. کہا میرا یہ مسائل پڑھنا. یہ مظلومہ بیوی ہے فاطمہ الزہرا کہ خواب میں امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی میری مصیبت پڑھنا تو میری ماں کو یاد کرنا. عزاداروں میں نے کتابوں میں پڑھا امام حسن مجتبیٰ اپنی ماں کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کر روتے تھے. امام سارا دن روتے رہتے تھے اور جیسے شہادت کا وقت قریب آیا امام نے رونا شروع کر دیا. اصحاب نے کہا مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اتنا تو حسین بھی نہیں روتے. کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا. صحابہ نے رو کر کہا مولا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے اپنی ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ دیکھا. میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب دروازے کو جلایا گیا تو وہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں زہرا کی جیسے ہی اوپر گرنے لگا تو میری ماں نے پکار کر کہا تھا فضا. یہ ہے مسئلہ، یہ ہے وہ حیثیت کہ امام اپنے آخری وقت میں بھی اپنی ماں کی مصیبت کو یاد کر کے روتا ہے. عزاداروں اگر آنکھوں میں آنسو آئے
تو چند لمحوں کے لیے ہائے ضرور کہہ دیجیے گا، باہر کو ماتمداری ہوتی رہے گی، یہ ذکر تو قیامت تک چلتا رہنا ہے۔ لیکن آج آپ براہ راست جناب سیدہ کی مہمان، دیکھیں ہر مومن نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ مجھے مولا کا مسائل کرنا ہے، میں مولا سے دعا مانگوں گا کہ مولا مجھے وہ جملے عطا فرما کہ حق ادا ہو جائے، کہ جو آپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچے اور آنسو نکلے جو ہماری تمہاری شفاعت کا سبب بن جائے۔ عزاداروں 9 مرتبہ زہر دیا گیا حسن مصطفیٰ اس بادشاہ کو، 9 مرتبہ زہر ملا، اور ہم نے تاریخ کے اندر مسائل امام حسین کے پڑھے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جو تیروں پر ترقتا رہا وہ حسین ہے، اور جو زہر ہلال سے جسم ترقتا رہا وہ حسن مصطفیٰ ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ آخری مرتبہ روضہ رسول پر آئے اور اپنے سینے کو اپنے نانا رسول قبر پر رکھ دیا، کافی دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے، اور کہا نانا آج میرا آخری سال، میں آپ سے الوداع ہونے والا، آپ سونے آئے کو الوداع، اے نانا کیا ممکن ہوگا کہ آپ پہلے میں مجھے قبر میں، قبر سے آواز آئی اے میرے جگر کے ٹکڑے اگر امت آنے دے تو نانا حاضر۔ بوسہ دینے کے بعد حسن مصطفیٰ کہاں گئے؟ پہلے خرامہ چل کر اپنے نانا کی روش پر آئے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اب آہستہ آہستہ نہیں چلے، اب دوڑ ہوئے ماں کی قبر پر پہنچے، اپنے آپ ماں کی قبر پر گرا، کافی دیر تک ماں کی قبر سے لپٹ کر روتے رہے، اور ایک مرتبہ کہا اماں اگر مجھے نانا رسول کی قبر کے پاس جگہ نہ ملے تو کیا آپ مجھے جگہ دے دیں گی؟ عزاداروں قبر کے اندر سے آواز دی اے میرے لال میری آواز کرو۔ عزاداروں جب زہر ملا میرے مولا تو میرے مولا دیواروں کے سہارے سے گھر پہنچے، جیسے ہی گھر پہنچے تو ایک مرتبہ آواز دی خرم کو، حضرت ام فروز کہ جلدی سے میرا بستر لگا۔ بی بی نے دیکھا کہ امام حسن مصطفیٰ کے دہن سے خون بہہ رہا ہے تو رو کر کہا ہے میرے اللہ لگتا ہے آج مدینہ میں ہم اجڑ گئے ہیں، آج ہم اجڑ گئے ہیں کہ حسن مصطفیٰ کے دہن سے خون بہہ رہا ہے۔ بی بی نے کیا کیا؟ امام کا بستر لگایا، امام حسن مصطفیٰ کا ایک ہاتھ سینے پر ہے، جیسے ہی بستر پر لیٹے تو ایک مرتبہ بی بی سے کہا کہ جس طرح بھی ہے میرے قاسم کو لے کر آؤ۔ عزاداروں 3 سال کے قاسم تھے، 3 سال چھوٹی سی جو تھی، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، فرمایا ایسا کرو قاسم کو میرے سینے پر لے کر۔ بی بی نے کیا کیا؟ جناب قاسم کو اٹھایا، امام حسن مصطفیٰ کے سینے پر لے آیا۔ اب جیسے ہی بچہ سو رہا تھا تڑپ کر اٹھا اور رو کر کہا ماں مجھے کس گرم بستر پر سلا دیا۔ ایک مرتبہ قاسم کی آنکھ کھلی، امام حسن مصطفیٰ نے بوسہ دیا اور کہا قاسم چونکہ اس وقت تو میرا لال ہے اور اطلاع دینا بھی ضروری ہے، اطلاع دینا ضروری ہے۔ بی بی میں فرما نے کہا مولا کس کو اطلاع دینی ہے؟ کہا اپنی بہنوں کو اطلاع دینی ہے۔ کہا مولا یہ 3 سال کا بچہ اطلاع کیسے دے گا؟ اب یہ کہنا تھا کہ امام حسن مصطفیٰ نے قاسم کے دونوں بازوں کو پکڑا، کیا کیا؟ گریبان چاک کیا، بالوں میں مٹی ڈالی، بالوں کو پریشان کیا، آستینوں کو الٹ دیا، ایسی صورت بنائی اور رو کر کہا یہ بول نہیں سکتا مگر جب میری بہنیں دیکھیں گی یہ جان جائے گی حسن کی خیر نہیں ہے۔ عزاداروں قاسم کو تیار کیا اور اس سے پہلے امام نے زہر آلود حالت میں خط لکھا، وہ خط لکھ کے کہا قاسم جب یوم عاشورا ہے تو ایسا کرنا یہ تعویذ جو ہے اپنے چچا حسین کو دے دینا۔ وہ تعویذ باندھ دیا۔ اب عزاداروں کیا ہوا؟ اب میرے مولا نے کہا قاسم جاؤ تو علی کے پوتے ہو اور جا کر
زینب و کلثوم کے دروازے پر بیٹھ جانا. اس وقت میری بہنیں شب رات کی نماز پڑھ رہی ہوگی، دروازے کو دستک نہ دینا، بس ایسا کرنا فراق میں رونا شروع کر دے. عزاداروں کیا ہوا؟ قاسم چلے دروازے پر آ کر بیٹھے اور بیٹھ کر رونا شروع کیا. جیسے رونا شروع کیا حضرت فضا کی کانوں میں آواز آئی، کہا آقا زادی ایسا لگتا ہے کہ جیسے قاسم کی آواز آ رہی. ادھر امام حسین کو جب پتا چلا کہ میرے بھائی کی حالت جو ہے خون میرے بھائی کے منہ سے نکل رہا، جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں، امام حسین تشریف لائے. کیا دیکھا؟ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور پورا چہرہ میرے امام حسن مجتبیٰ کا خون آلود ہے. امام حسین نے اپنے بھائی کو سینے سے لگا دیا اور رونا شروع کر دیا. امام حسن نے کہا بھیا ایسا کرے تشت لے کر آئے. امام حسین تشت لائے، عزاداروں تشت دیا گیا. جناب حسن مجتبیٰ کے دہن سے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے، وہ جگر کے ٹکڑے کر کے باہر آنے لگے. امام حسین روتے جاتے ہیں اور تشت میں اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے لیتے جاتے ہیں کہ اتنے میں امام حسن نے محسوس کیا کہ کوئی ہے جو ہمارے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسن نے رو کر امام حسین سے کہا اے بھائی اس تشت پر رومال ڈال دو. کہا اے میرے برادر محترم میں تشت پر رومال کیوں ڈالوں؟ کہا ابھی میری بہن زینب آ رہی ہے اور جب وہ دیکھے گی تو اس سے دیکھا جائے گا. ابھی تو آقا زادی تشت میں حسن کے ٹکڑے دیکھے گی، اللہ جانے کربلا میں قاسم کے ٹکڑے کیسے دیکھے ہو. ایک مرتبہ کیا ہوا؟ امام حسین نے تشت پر کپڑا ڈالا، جناب زینب علی تمام بیویاں دوڑتی ہوئی آئی. امام حسن مجتبیٰ سے غمگین ہو گئی. کیا دیکھا؟ جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں. کوئی بہن ہاتھ پر بوسہ دیتی ہے، کوئی ماتھے پر بوسہ دیتی ہے، کوئی معاف کرتی ہے، ہر بیوی رو رہی ہے. عزاداروں اس سے پہلے جب جودہ نے زہر دیا تو ایک مرتبہ کیا ہوا؟ وہ رونے لگی. جب وہ رونے لگی تو امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ تو نے تو مجھے زہر دے دیا، اب تو روتی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا روتی اس لیے ہوں کہ ابھی زینب و کلثوم آئیں گی تو میں اسے کیا منہ دکھا سکوں گی. امام نے کہا ایسا کرو پچھلے دروازے سے فرار ہو جاؤ، تو بھاگ جاؤ، اور یہ بات یاد رکھنا تم نے اپنے امام کو زہر دے دیا ہے، اب تم کس چیز کو منہ دکھاؤ گی؟ یاد رکھو نہ تمہارا رشتہ یزید سے ہوگا اور تم مجنون ہو جاؤ گی، مگر یاد رکھو قیامت کے دن جب میری ماں پوچھے گی وہ چودہ بتا میرے حسن کا قصور کیا تو کیا جواب دے؟ بس ہزاروں بہنیں آ گئی، ہر بہن اپنے بھائی سے لپٹ کر روتی ہے، کوئی ہاتھ چومتی ہے، کوئی بوسہ دیتی ہے. بڑی طویل میرے مولا کی شہادت ہے. ہر بیوی جو ہے رو رہی ہے. امام حسن مجتبیٰ نے وصیتیں کر دی. ایک مرتبہ سارے خاندان کو بلایا گیا تو میرے امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی حسین سے کہا کہ عباس نظر نہیں کرتا. عباس کہا. امام حسین نے کہا وہ باہر کھڑا دیواروں پر ٹکرے مار رہا. کہا وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ کہا اس لیے کہ عباس کہتا ہے میری بہنوں کے ساتھ ہوئے. عزاداروں عباس کو کہاں روکا گیا؟ ہر جگہ پہ عباس کو روکا گیا. امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو گئی. امام حسین نے غسل کفن دیا. غسل کفن دینے کے بعد بہنوں نے آخری دیدار کیا. جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں گھروں میں کیسی حالت ہوتی ہے. ایسی حالت بیٹیوں کی ہوتی ہے، بہنوں کی ہوتی ہے. وہ جنازے کو اٹھن نہیں دیتی، کوئی جنازے کے آگے آ جاتی ہے، کوئی روک لیتی ہے. دروازے پر بیویوں کی ایسی حالت تھی. عزاداروں امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ باہر نکلا، بیویوں کی مجبوری تھی باہر آ نہیں سکتی. آل محمد کے گھرانے کے لوگ امام حسن مجتبیٰ کے جنازے کو لے کے چلے. امام کی وصیت تھی کہ بھیا حسین میرے تابوت کو نانا رسول کی مزار پر لے جانا، اور اگر وہاں دفن ہو تو ماں زہرا پر لے جانا.
بس ازادار تابوت چلا، جیسے ہی روزہ رسول کے قریب آیا، ایک ملعونہ کھڑی تھی جس نے مروان سے کہا کہ اسے ہمیں دفن نہیں ہونے دینا، اور 303 جو کمانوں سے نکلا 70 امام حسن مشتبہ کے جنازے میں وابستہ ہو گئے، ازادار امام حسن کھڑے ہو گئے اور رو کر کہا پہچانتے نہیں یہ محمد کا نواسہ ہے، یہ محمد کا نواسہ ہے۔ اس نے کہا ہم اسے رسول کی قبر کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ازاداروں جب جنازے میں تیر لگ گئے، جب جنازے میں تیر لگ گئے، امام حسین نے دیکھا